سيد المرسلين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رغب عن سنتي فليس مني. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اس سال کی دوسری گفتگو ہے، اور ہمیشہ یہ مسئلہ میرے سامنے رہتا ہے کہ تاریخ کے یہ واقعات جو علیحدہ تو مختلف مجالس میں علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ایک خاص موضوع کے تحت ہر عالم کا جو بھی موضوع ہو اس کی تائید کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ تاریخ کا کوئی واقعہ پیش کرتا ہے. ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ جو ترتیب ہے واقعات کی، جو زمانی ترتیب ہے کہ کس وقت کس زمانے میں کیا واقعہ پیش آیا، اس اعتبار سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سارے سلسلے کو تاریخ کی ایک عام کتاب کی طرح سمجھ لیا جائے کہ حالات بیان ہو رہے ہیں پیغمبر اسلام کے، فقط کچھ قصے کہانیاں ہیں معاذ اللہ، ان کو سنیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ ہماری یہ گفتگو سننے والوں کے لیے کہیں بیکار نہ ہو جائے. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ یاد دلاتا چلوں کہ تاریخ جب بھی سنائی جاتی ہے اس کا مقصد معلومات کو بڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، جو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تاریخ ہمیشہ گھوم پھر کے دوبارہ آتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو جو تاریخ آپ سن رہے ہیں اگر کبھی ایسے ہی حالات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارے ذہن میں وہ واقعہ ہو کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں تھے، انہوں نے اس وقت یہ قدم اٹھایا، تو ہمیں بھی یہی قدم اٹھانا ہے. یعنی تاریخ کے یہ واقعات معلومات سے زیادہ انسان کے لیے ایک گائیڈ لائن، ایک ہدایت کا راستہ بننا چاہیے. اور قرآن اعلان کر ہی چکا ہے کہ یہ واقعات ان کے دوبارہ تمہارے سامنے آئیں گے، اور یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہیں رسول کی پیروی کرنا پڑے گی اور ہر عمل میں پیروی کرنا پڑے گی. اور اسی لیے آج کی اس تقریر کا آغاز پیغمبر اسلام کی ایک انتہائی مشہور حدیث سے ہوا. یہ وہ حدیث ہے جو آپ نکاح کے خطبے میں علماء کرام سے تقریباً مہینے میں 2-3 مرتبہ تو سنا کرتے ہوں گے. جن پیغمبر نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے، میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے، میرے طریقے سے منہ موڑ لے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نکاح کا خطبہ جو ہمارے علماء کی اکثریت پڑھتی ہے اور جس میں یہ حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے، یہ وہ خطبہ ہے کہ جو نویں امام نے خود اپنے نکاح کے موقع پر خود پڑھا تھا. یہ امام معصوم کا پڑھا ہوا خطبہ ہے جو امام نے مامون کے دربار میں اس وقت پڑھا تھا جب مامون کی بیٹی سے امام کا نکاح ہو رہا تھا. اسی لیے معصوم کی پیروی میں اب تک یہ خطبہ ہمارے یہاں رائج ہے. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ پیغمبر کی اس حدیث کے 2 حصے ہیں، پہلے کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے کو کبرا. النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، یہ فقط نکاح کے بارے میں کہا. لیکن جو دوسرا جملہ اس کا تعلق نکاح سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر عمل سے ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پہ چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو پیغمبر نے کہا کہ میرے طریقے کو نہ چھوڑو، اس سے مراد فقط نکاح ہی نہیں، نکاح بھی ہے. اس سے مراد وہ روزانہ کی سنت نمازیں بھی ہیں، اس کا مطلب تلاوت قرآن بھی ہے، اس کا مطلب دعاؤں کا پڑھنا بھی ہے. مگر اس کا مطلب یہ بھی کہ جب کبھی تم اسلام کو پھیلانا چاہو اور وہ تو تم پر واجب ہے، تمہیں اسلام کی تبلیغ کرنا پڑے گی،
تو اس وقت بھی میرے طریقے کو اختیار کرنا، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا کوئی طریقہ بنا کے نہ لانا، اس لیے کہ میرے طریقے کو چھوڑ دینے والا وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اتفاق سے 27 تقریروں کے بعد اب ہماری گفتگو بھی پیغمبر کی سیرت کے اس حصے سے ہو رہی ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب سارا ماحول رسول کے خلاف ہے، جب پیغمبر اسلام کے پیغام حق کو سننے کے لیے وہ لوگ بھی تیار نہیں ہوتے جو پیغمبر کو صادق اور امین بھی کہہ رہے ہیں، اور صرف کہی نہیں رہے، جن کو رسول پر اتنا بھروسہ بھی ہے کہ آج بھی اگر وہ اپنی امانتیں رکھوانا چاہتے ہیں تو اسی رسول کے پاس آ کے رکھواتے ہیں، کیونکہ یقین کامل ہے کہ یہ سچا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مخالفت کا ایک ماحول جس کے اندر ہر شخص وہاں چلا جا رہا، وہ ماحول بن گیا کہ پیغمبر کے پاس لوگ جاتے بھی نہیں اور دشمنوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یقین کر لیتے ہیں۔ ہر اس انسان کو جو کبھی بھی حق کی بات کہنا چاہے، سب سے بڑا یہ مسئلہ پیش آئے گا، یا دیکھ لیجیے سب سے بڑا یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ اگرچہ اس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں کہ یہ کتنا دیانتدار و امانت دار ہے، لیکن جہاں کسی نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کہی، وہ لوگ بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے جو اس کی ساری زندگی کے گواہ بنے ہوئے ہوں۔ آپ آج کے معاشرے میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی عالم پردے کی بات کرتا تو فوراً یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹیاں بے پردہ۔ اگر کوئی عالم آج خمس و زکوٰۃ کی بات کرتا تو فوراً یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ خمس خور ہے، خود خمس نہیں نکالتا۔ اگر کوئی عالم آج گانا حرام ہونے کی بات کرتا اور بدقسمتی سے آپ نے اس کے گھر میں ٹی وی کو دیکھ لیا، اگر ایسے لوگ بھی کم ہوتے، صرف سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، خود یہ اسی فعل قبیح کا اور فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا۔ ذرا معاشرے میں کسی عالم کے بارے میں اڑتی بھی ایک خبر آ جائے کہ جی فلاں صاحب ہم سے تو یہ کہتے تھے مگر خود ان کا یہ عمل ہے، آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کر لیں گے کہ جیسے قرآن اور حدیث میں کوئی چیز آ گئی، بلکہ قرآن و حدیث پہ یقین کہا مگر اس قسم کی افواہ پر فوراً یقین آ جاتا۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہر اس آدمی کو پیش آئے گا جو ایسی بات کہے جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، جو ایسی بات کہے جو لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے، چاہے وہ آج کا کوئی عالم ہو یا کل کے نبی اور امام ہو۔ جو آج علماء کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، اچھا میں نے علماء کا نام تو اس لیے لیا کہ زیادہ تر یہ تبلیغ کی بات عالم کرتے ہیں، ورنہ علماء کی بات نہیں۔ آپ حضرات میں سے بھی جو صاحبان اپنے اپنے دوستوں میں یا اپنے اپنے خاندان والوں میں دین کی بات کرتے ہیں، خود یہ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت سے کتنے اعتراضات ہوں گے، آپ کے بارے میں کیسے بہتان پھیلائے جائیں گے، آپ پر کیسی تہمتیں لگائی جائیں گی۔ تو یہ سیرت رسول اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دل کو ایک سکون رہے، ایک تسلی رہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ سب سے سخت مرحلہ کہ جب ہم ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں، حق کی بات کہہ رہے ہیں، دوسروں کی محبت میں ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کریم کا جملہ کہ اے میرے حبیب ایسا لگ رہا کہ ان لوگوں کی محبت تمہارے دل میں اتنی کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے، یعنی ایک محاورہ کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے کہ آخر یہ لوگ کیوں حق کے راستے پہ نہیں آتے، آخر یہ لوگ کیوں جنت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی پیغمبر کو غم اتنا کہ میں ان کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، میں انہیں آخرت کی نعمتیں عطا کر رہا ہوں، بلکہ مکے والوں سے تو یہ بھی وعدہ تھا کہ اگر میرے پیغام کو قبول کر لو گے تو بعد میں دنیا بھی تمہیں ملے گی، مگر کیا ہو گیا ہے ان کو کہ نہ دنیا کو لے رہے ہیں نہ آخرت کو، فقط اس لیے کہ ایک ماحول ایسا بن گیا کہ جس کے اندر کوئی شخص بھی اپنے ماحول سے کٹ کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کا ماحول، پیغمبر کو غم ہو رہا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، پیغمبر کی راتیں تڑپتے ہوئے گزر رہی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت تھی جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایسا لگ رہا کہ گویا پیغمبر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کی محبت میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کو صحیح راستہ بتانے میں، مگر یہ پہلا مرحلہ بڑا سخت ہے۔ ایک مرتبہ انسان اس سے گزر جائے اس کے بعد تو پھر آسانی ہی آسانی، اور پیغمبر نے اس پہلے مرحلے میں جب سارے زمانے کے خلاف ایک بات کہنا کس طریقے سے طے کیا، یہ 3-4 تقاریر کا موضوع رہے گا۔ پچھلی دفعہ میں نے کچھ واقعات پیش کیے تھے اور آج پھر میں ایک پرانی بات کو دوہرا دوں کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر یہ کہا جاتا جب کوئی حق بات کہتا، اکثر یہ کہا جاتا
کہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی. لوگ اچھے بھلے طریقے سے چلے آ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو فساد ڈالنے کی. اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ اصول ہے اسلام کا کہ ہمیشہ اسلام کا ماننے والا اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کے بقول فساد ڈالے گا. ہمیشہ جھگڑے کا آغاز کبھی کافروں کی طرف سے نہیں ہوگا, جھگڑے کا آغاز کبھی گناہگاروں کی طرف سے نہیں ہوگا. جھگڑا ہمیشہ شروع ہوگا مومن کی طرف سے, جھگڑا ہمیشہ شروع ہوگا حق پر چلنے والے کی طرف سے. اس لیے کہ جب پورا ماحول بگڑ چکا آپ خاموش رہے تو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. اگر آپ بولنا شروع کر دیں کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام, چاہے کتنے ہی اچھے طریقے سے بولیں, کیا رسول سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی بول سکتا؟ انک لعلی خلق عظیم, اے رسول آپ کا اخلاق تو بہترین اخلاق ہے, مگر پھر بھی جھگڑا تو ہو کے رہے گا, فساد تو ہو کے رہے گا. تو حق بات کہتے ہوئے اس لیے آدمی کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ اس محفل میں جھگڑا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ اس معاشرے میں جھگڑا ہو جائے. ہاں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح سے بات کہیں کہ لوگوں کو ضد پیدا ہو جائے, مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کتنے بھی اچھے طریقے سے بات کہی جائے جھگڑا تو ہو کے رہے گا, کیونکہ وہ بات لوگوں کو ناپسند ہوگی. تو سیرت رسول نے یہ بتایا کہ ہاں, آپ کی طرف سے طریقے میں کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے, آپ کے انداز میں کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے. پھر جو بھی جھگڑا ہو اس کو برداشت کریں جس طرح اللہ کے رسول نے برداشت کیا تھا. اللہ کا رسول اسلام کے پیغام کو پھیلا رہا, اسلام کے پیغام کو پھیلا رہا, لیکن پہلے 3 سال بڑے عجیب طریقے سے پیغام اسلام کو پھیلایا گیا. بہت ہی خفیہ طریقے سے کام ہو رہا, آہستہ آہستہ کام ہو رہا. اپنے پیغام کو بھی چھپایا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی چھپایا جا رہا, بالکل چھپ کے کام ہو رہا. ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی یہ جو کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں, اس لیے میں بعض اوقات اشارہ کر دیتا ہوں کہ آج کا زمانہ یہ آ گیا کہ یہ سمجھا جاتا کہ اگر کبھی انقلاب لانا ہو یا معاشرے کو بدلنا ہو تو شور شرابہ کرنا پڑے گا. نعرے, پوسٹر, پمفلیٹ, اجتماع, جلسے, جلوس, یہ سب بھی ضروری, مگر اس سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ ہے خفیہ طریقے سے تبلیغ کرنا. جس کے لیے علماء سائنس کی ایک مثال دیتے ہیں. ہمارے فزکس کے اندر ایک لفظ ہے لیٹنٹ انرجی یا لیٹنٹ ہیٹ, پوشیدہ توانائی. آپ پانی کو گرم کیجیے, اس میں تھرمامیٹر ڈال دیجیے, پانی گرم ہوتے ہوتے جب 100 ڈگری پہ پہنچے گا, اس کے بعد آپ اور اسے آگ پہنچاتے رہیے. وہ آگ اس میں جا رہی, حرارت اس میں جا رہی, مگر تھرمامیٹر 100 پہ رک جائے گا, اوپر نہیں چڑھے گا. وہ ہیٹ پہنچ رہی, گرمی پہنچ رہی, مگر ظاہر نہیں ہو رہی. یہی سیرت رسول کا پہلا سبق ہے کہ معاشرے کے اندر پہلے چھپ کے کام کرو, اس طرح سے چھپ کے کہ معاشرے کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا. یعنی اگر کوئی تھرمامیٹر لگا کے بیٹھا تو وہ دیکھے کہ پارا اپنی جگہ رکا ہوا, مگر ہمارا کام جاری, تبلیغ ہو رہی, پیغام حق پہنچ رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس دن ہم بآواز بلند اپنی بات کہیں گے تو ایسا نہیں کہ سب ہمارے خلاف ہو, ایک گروہ ہمارے ساتھ ہوگا کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ چکا, اور باقی لوگ بھی جو ہمارے خلاف ہوں گے ان میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں ہماری بات بیٹھ چکی ہوگی, وہ فقط دوسروں کے کہنے سے زبردستی ہماری مخالفت پہ آئیں گے. یہ سیرت رسول کا پہلا مرحلہ. انشاءاللہ جنگ بدر کے جب حالات آپ کے سامنے آئیں گے تو میں وہاں مزید وضاحت کروں گا کہ مسلمانوں نے جو کافروں کو شکست دی اس کی ایک وجہ خدائی مدد تھی, مگر ایک وجہ یہ بھی کہ کافروں پر بہرحال بہت سے کافروں کے دل میں یہ خیال آ چکا تھا کہ شاید ہم غلطی پر ہوں اور شاید یہ رسول سچا, جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا. تفصیل بعد میں. تو پیغمبر نے 3 سال چھپ کے تبلیغ کی, لیکن یہ چھپ کے تبلیغ ایسی ہو رہی کہ مکے کے کافروں کو پتا چل رہا ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے ہمارے معاشرے میں, کوئی نئی بات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ان کے کان کھڑے ہو گئے, وہ چوکنا ہو گئے, کوئی نئی بات ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے کہ 3 سال کے خفیہ تبلیغ کے نتیجے 133 مرد اور عورتیں مسلمان بن گئے. اب یہ 133 مرد اور عورتیں مسلمان بن کے آسمان پہ نہیں گئے, رہے تو اسی مکے میں سے. اب کہیں دعوت ہو رہی ہے, یہ وہاں جاتے ہیں مگر حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب اگر کہیں نکاح ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا, مگر وہاں جو حرام چیزیں ہیں ان سے گریز کر رہے ہیں. اب یہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے دوسرے عربوں کے ساتھ آتے ہیں, مگر لات و منات کے آگے ان کی پیشانی نہیں جھک رہی. 1 دن 2 دن ایک آدمی 2 آدمی کو دیکھے تو آدمی سوچ سکتا کہ چلو کسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوا, مگر 125 سے بڑی جماعت, مکہ چھوٹا شہر,
روزانہ 3 سال میں کتنی ہی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے تو کان کھڑے ہو گئے عربوں کے کہ مکے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا، پتا نہیں کہاں سے کوئی آدمی نکل کے ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے جو ہمیں نظر آئے اسی پہ ظلم و زیادتی شروع کرو۔ پیغمبر اسلام خفیہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اسی کے دوران قریش کے مظالم شروع ہو گئے، مگر 3 سال کے بعد جب وہ حکم آ گیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین اور پیغمبر اسلام نے کوہ صفا پر چڑھ ایک آواز دی سارے مکے کو اور ایک دعوت کی اپنے گھر میں۔ یہ 2 واقعات پچھلے سال کی آخری تقریر میں بیان ہو چکے ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ایک کو اپنے گھر میں دعوت دی اور اپنے سارے خاندان تک اس پیغام کو پہنچایا۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ پچھلے سال کی آخری تقریر یعنی تقریر نمبر 26 میں آ چکا۔ اور پھر پیغمبر کوہ صفا پر آئے۔ کوہ صفا وہ پہاڑی ہے کہ جس کے اور مروہ کے بیچ میں جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو پیاسا دیکھ کے دوڑی تھی، اس پہاڑی پر آئے، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، اس کے سامنے جو پہاڑی ہے ابو قبیس کی، اس پر پیغمبر اسلام آئے اور سارے مکے کے قبیلوں کا نام لے کے بلائے، یعنی اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے، سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد یہ پیغام حق پہنچایا۔ قریش کو پتا چل گئے کہ وہ آدمی یہ ہے کہ جس کو ہم 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا، جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے یہ اعلان بعد میں کیا، اس سے پہلے خاندان بنی ہاشم کی دعوت کر چکے۔ خاندان بنی ہاشم کے لیے یہ نیا اعلان نہیں تھا، ان کو پتا چل چکا تھا کہ رسول کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب سب کے سامنے اعلان کیا تو بنی ہاشم کا خاندان رسول کی سپورٹ میں آ گیا، رسول کی حمایت میں آ گیا، خصوصاً سردار بنی ہاشم جناب ابو طالب کی وجہ سے۔ ابو طالب اپنی زبان سے اس وقت تک ایک جملہ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو رسول خدا کی حفاظت کرنا تھی، اور حفاظت کرنے کا پہلا طریقہ یہی کہ حضرت ابو طالب اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ قریش کے دل میں یہ خیال آ رہا کہ ابو طالب ہمارے ساتھ ہیں، فقط ان کے بھائی کا یتیم بچہ ہے، اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس غلطی میں، اس مغالطے میں، اس دھوکے میں قریش رہے، جس کے نتیجے میں کئی سال پیغمبر اسلام کو اطمینان کے ساتھ تبلیغ کے لیے مل گئے، مگر پیغمبر نے ادھر اعلان رسالت کیا، خاندان بنو ہاشم رسول کی حمایت میں آ گیا۔ سردار بنی ہاشم ابو طالب کا روب ایسا ہے کہ قریش کا کوئی آدمی پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ نہ کہہ سکا۔ یعنی اس مجمع میں جس میں رسول نے پہلی تقریر کی تھی، میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ یاد دلا دوں کہ پیغمبر اس پہاڑی پر گئے جو یا صفا کی پہاڑی ہے یا اس کے سامنے ابو قبیس کی پہاڑی۔ آپ مکے تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں پہاڑیاں آمنے سامنے، یا پیغمبر صفا پہاڑی پہ گئے یا ابو قبیس کی پہاڑی پر۔ وہاں صباحہ کی آواز بلند تھی۔ یہ وا صباحہ عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی خطرہ آ گیا، اس سے لوگوں کو بچانا ہو۔ چنانچہ سارا قریش متوجہ ہو گیا کہ یہ آواز اس نے بلند کی، اب یہ کس کو بلاتا ہے اپنی مدد کے لیے؟ پھر رسول نے سارے قبیلوں کا نام لے کے بلایا، سب لوگ آ گئے۔ پیغمبر نے وہی جملہ کہا جس سے خود ان قریش والوں سے ثابت کر دیا کہ تم جانتے ہو کہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ وہی جملہ کہا کہ اگر میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں اور وہاں سے مجھے دونوں طرف نظر آ رہا تو میں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ چکا، تو تم کیا کہو گے؟ تو کہا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا۔ صادق یعنی بات کا سچا، امین یعنی عمل کا سچا۔ جب ایک انسان بات میں بھی سچا ہو، عمل میں بھی سچا ہو تو اسی کو معصوم کہا جاتا۔ تو قریش کے لوگ پیغمبر کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، یعنی پیغمبر کے قول کی سچائی کو مان رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، یعنی پیغمبر کے عمل کی سچائی کو مان رہے ہیں۔ یہ پہلے ان کی زبان سے اقرار کروا لیا۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ میں ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جس میں تمہاری دنیا کی بھی فلاح ہے، آخرت کی بھی فلاح۔ تو میں نے کہا کہ رسول دنیا کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتری اور آخرت میں بھی بہتری۔ پورے مجمع میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر پہ کوئی اعتراض کرے۔ ایک ہی جملہ آیا مخالفت کا، اور وہ جملہ کس کا تھا؟ وہ خود خاندان بنی ہاشم ہی کے ایک آدمی کا تھا کہ اے محمد، کیا اسی بات کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ خدا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب یہ جملہ کہہ کے گیا اور کسی کی ہمت نہ پڑی، فقط خاندان ہی کا ایک آدمی کہہ رہا، باقی سارے لوگ خاموش ہیں۔ یہ اعلان، یہ آواز ان کے دل پہ کتنی گراں گزری ہوگی ہر آدمی سوچ سکتا۔ بہرحال وہ کافر تھے مگر اپنے بتوں کو خدا تو مان رہے ہیں،
اپنے خدا کے خلاف کی آواز سنی اور خاموشی سے چلے گئے، اس لیے کہ خاندان بنو ہاشم پہلے سے تیار ہے، رسول خدا کی حمایت کر رہا، مگر واپس جانے کے بعد یہ سوچا گیا کہ یہ خطرہ ہمارے سامنے آ گیا، یہ 100-125 انسان مسلمان ہو چکے، اب کسی طریقے سے اس خطرے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، یہ جو کچھ خرابی ہو گئی اس خرابی کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ تو ایک ہی طریقہ ان کے ذہن میں آیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ان پر اتنے مظالم کرو کہ ایک طرف تو یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف ان کا حشر دیکھ کر کوئی نیا آدمی اسلام کے قریب نہ آنے پائے۔ یہ دو مقصد تھے ان کے، اتنے مظالم کرو، کیونکہ یہ جو میں نے دو باتیں کہی اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جب ظلم کرتے تھے ان لوگوں پر، ان مسلمانوں پر، تو مجمع کے سامنے کرتے تھے، کھلے میدان میں کرتے تھے، گھر کے اندر بھی ظلم ہو سکتے مگر کھلے میدان میں ظلم کیے جا رہے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے مسلمان بننا بھی ہے تو بھی یہ منظر دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جائے، جیسے اگر ایک آدمی خود نکالنے کے لیے تیار بھی ہو مگر یہ دیکھنے کہ اس کے لیے مجھے اپنا مکان بیچنا یا کاروبار کو چھوٹا کرنا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت بڑی قربانی، تو یہ تو بہت چھوٹی میں نے مثال دی، یہ ہر جگہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان پیغام حق کو قبول بھی کرنا چاہے، اپنا کوئی نقصان دیکھے تو پھر آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ تو قریش نے پیغمبر اسلام کو تو دیکھا کہ پورا خاندان بنی ہاشم ان کی حمایت کر رہا، ان کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب جو دوسرے لوگ بچے ان پر حملہ کیا جائے، مگر جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی ہم کیسے حملہ کریں، ان کا بھی تو ایک خاندان ہے، ان کے بھی تو رشتے دار ہیں۔ چنانچہ قریش نے اپنے مظالم کو شروع کیا مگر دو حصوں میں۔ پہلا حصہ یہ بنایا کہ وہ آدمی جو مسلمان ہوا، ہر وہ آدمی جو مسلمان ہو گیا، اگر اس کا کوئی قبیلہ اور خاندان ہے تو خود اس خاندان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتے دار کو مارے، دوسرا کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ اگر دوسرا کوئی حملہ کرے گا تو پھر اس کے خاندان کے کافر بھی اس کی حمایت میں نکل آئیں گے۔ عربوں میں یہ جذبہ تھا اور جو آج تک یہ جذبہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا کہ اگر کبھی ہماری قوم کا آدمی غلطی بھی کرے ہم خود اسے ڈانٹ لیں مار لیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی غیر آ کے مارنے آتا تو اب یہ سوچ کر کہ یہ تو ہماری قوم کا آدمی، ہمیں تو اس کی سپورٹ کرنا ہے، صحیح ہو یا غلط۔ قریش کے سامنے یہ بات تھی کہ مثلا زید مسلمان ہو گیا، اگر زید کا اپنا قبیلہ اس کو مارے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم اس کو مارنے پہنچ جائیں گے تو اس کا قبیلہ لامحالہ اس کا ساتھ دے گا، چاہے کافر قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو سازش دو حصوں میں بنائی گئی، یعنی یہ منصوبہ دو حصوں میں بنایا گیا کہ جو شریف خاندانوں کے لوگ ہیں یا جن کا کوئی خاندان ہے ان کو تو ان کے خاندان والے ان پر ظلم کریں اور مارے پیٹے، اور ایسے لوگ کہ جن کا کوئی خاندان نہیں، غلام ہیں، کنیز ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کو سارے قریش نے مل کے اپنا تختہ نقش بنا لیا کہ جس کو موقع ملے وہ ان پر ظلم کرے۔ اچھا یہ بات بھی آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ تاریخ انبیاء صرف پیغمبر اسلام نہیں، پورے 1,34,000 انبیاء کی تاریخ ایک حقیقت تو بتاتی ہے، وہ یہ کہ دین حق کو شروع میں ہمیشہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے اندر کمزور ہوتے ہیں، پیسے والے، دولت والے، خاندان والے بہت کم اس کو قبول کیا کرتے ہیں۔ ہاں ان میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ جب بھی پیغام حق شروع ہوتا ہمیشہ غریبوں سے، چنانچہ خود قرآن کہہ رہا کہ حضرت نوح کی قوم حضرت نوح سے بات کر رہی اور کیا کہہ رہی کہ لا ارا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے، لا اتبعک الا ارذلنا، اے نوح ہم جب تمہارے ساتھیوں کو دیکھتے تو ہمیں نظر آتا کہ ہماری قوم کے جو رذیل آدمی، ارذلنا، ارذل رذیل کی جمع، ہماری قوم کے جو رذیل آدمی، رذیل مانے کمزور، بے سہارا، پس درجے کے، جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، جنہیں ہم ذلیل سمجھتے ہیں، وہ لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور کوئی شریف آدمی تو تمہارے ساتھ نہیں۔ شریف سے مطلب کیا ہوتی؟ قریش کی زبان پہ یا کافروں کی زبان پہ جب شریف آئے تو وہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خود قرآن نے بتایا کہ پیغمبر اسلام نے جب رسالت کا اعلان کیا تو جہاں پیغمبر پہ دوسرے بہت سے الزام لگائے گئے جن کی تفصیلات آئندہ تقریروں میں سنیں، وہاں ایک الزام تو وہ لگایا گیا جسے قرآن نے نقل کر لی، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ دیکھیے پیغمبر پہ ایک الزام یہ لگایا جا رہا کہ یہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو خدا نے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر اس کو کیوں نازل نہیں کیا؟ کون سے دو شہر؟ مکہ اور طائف۔ اس زمانے میں یہ دو شہر مالدار ترین شہر تھے، خصوصاً طائف
طریقہ یہ تھا کہ مکہ چونکہ بڑا گرم شہر تھا، آج بھی بہت گرمی ہے، اور بہت ہی زیادہ بنجر شہر تھا، سبزہ نہیں ہے، باغات نہیں ہے، کھیتیاں نہیں، تو جو پیسے والے تھے، جن کے بڑے بڑے کاروبار تھے، ان کی دکانیں تو ہوتی تھی مکے میں، کوٹھیاں ہوتی تھی طائف میں۔ یہ دو شہر اس لیے مشہور تھے کہ طائف میں کوٹھیاں ہوں گی اور مکے کے اندر ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کے کاروان، ان کے قافلے ہوں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں قریش کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ ہی کا کلام ہے یہ قرآن، تو اللہ اگر اپنا کلام نازل کرے تو کسی بڑے آدمی پہ نازل کرے گا۔ تو بڑے سے ان کی مراد کیا ہے؟ پیسے والا، دولت والا، کوٹھی والا، بنگلے والا، جس کا اکاؤنٹ بہت بڑا۔ تو یہ قریش، یہ ہر نبی کے مخالفوں نے یہی کہا کہ بڑے آدمی تو آپ کے ساتھ نہیں، ہر کو لینا، جو رذیل، جو غریب، جو بے سہارا لوگ، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہی پیغمبر کے ساتھ ہوا کہ شروع میں پیغمبر کے سارے ساتھی چند لوگوں کو چھوڑ کر وہ لوگ تھے کہ جن کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، بہت ہی غریب، بہت ہی بے سہارا۔ چنانچہ اچھا موقع مل گیا قریش کو کہ ان پر تو جتنے مظالم کرو کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہی نہیں۔ البتہ وہ مظالم کیا تھے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بھی تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی حقیقت کہ مکے میں قریش کے اتنے مظالم کے باوجود ایک آدمی ایسا نہیں ملتا کہ جس نے کبھی ایک آدمی ایسی بات، اتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کو بھی آپ دیکھیں، دوسرے انبیاء کے زمانے کے واقعات دیکھ لیجیے کہ اکثر ایسا ہوا کہ جب نبی پہ یا نبی کے ماننے والوں پہ ظلم شروع ہوا تو سارے ساتھی نہیں مگر کم سے کم 2-4 تو بہرحال ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے۔ پیغمبر اسلام کے مخالفین یا پیغمبر کی بات نہ ماننے والے مدینے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، مکے کی بھی آخری زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جو شروع کے اندر ماحول جتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ان میں سے ایک ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا کہ جس نے کسی موقع کے اوپر قریش کی بات مان لی، اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے اس پیغام حق سے روگردانی اختیار کر لی۔ بلکہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بات کا واقعہ ابھی سنا دوں، پورا واقعہ نہیں، اس کا اشارہ۔ جب 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ کر کہ مکے کے کافر تو ہم پہ حملہ کریں گے نہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو گیا تھا، 2 ہی بڑی طاقتیں رسول کے خلاف تھی، یا مکے کے کافر ان سے معاہدہ ہو گیا وہ خاموش ہے، یا مدینے کے یہودی خیبر کا قلعہ فتح کیا ہوا ان کی کمر ٹوٹ گئی، تو دونوں دشمن خاموش ہو گئے۔ اب پیغمبر نے آس پاس کے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کو خط لکھنا شروع کی، اسلام کی دعوت دی۔ ایک خط ایران کے بادشاہ کے نام آیا، ایک خط مصر کے بادشاہ کے نام گیا، ایک خط روم کے بادشاہ کے پاس آیا، روم کا بادشاہ جس کا نام تھا ہرقل، اس کے پاس یہ خط آیا۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو ایران والے اور مصر والے تو خیر یہ تو کافر تھے، لیکن روم والے عیسائی اہل کتاب تھے، ان کے پاس نبوت کا تصور تھا، یہ تصور تھا۔ اس نے یہ خط دیکھا، ایک مرتبہ حیران ہو گیا، حیران ہو کر کہا کہ اس خط کا انداز تو ویسا ہی ہے جیسا انبیاء کا ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہاں کا رہنے والا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ خط جس آدمی کا آیا وہ اس وقت مدینے میں ہے مگر اس کا تعلق مکے سے ہے۔ یہ شام کا بادشاہ تھا، روم یعنی شام کو کہتے تھے، جہاں شام کا علاقہ۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا جا کے دیکھو کہ میرے دارالخلافہ میں اس مکے کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے آج کل یا نہیں، کیونکہ تجارت تو ساری یمن سے مکہ اور مکے سے شام ہوتی تھی۔ شام میں ہر وقت 2-4 قافلے رہتے تھے مکے والوں کے۔ اب گئے سپاہی اور اتفاق سے کون آدمی ان کو مل گیا؟ خود حضرت ابو سفیان اس وقت آئے ہوئے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی، کوئی مدینے پہ حملے کا پلان تھا نہیں، خالی زمانہ تھا، تو اپنا قافلہ لے کر تجارت کے لیے شام آئے ہوئے تھے، وہی مل گئے۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام کو ظاہر بھی نہیں کیا تھا، تو سپاہی لے کر آ گئے ہرقل کے سامنے، بادشاہ روم کے سامنے، شاہ روم کے سامنے کہ یہ ایک مکے والا ہم کو مل گیا۔ ہرقل نے کچھ سوالات کیے ان سے، اب یہ اس وقت بالکل خلاف ہے، پیغمبر کے ظاہری اعتبار سے بھی خلاف ہے۔ کچھ سوالات کیے ان سے، وہ بہت لمبی گفتگو ہے، اس وقت تو مجھے نہیں بتانا۔ ان میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ بتاؤ اس کے ماننے والے جو ایک مرتبہ اس کو مان لیتے ہیں پھر کیا اس کا ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ پھر کیا کبھی اس کے مخالف ہوتے ہیں؟ کیا تم نے کسی آدمی کو ایسا دیکھا پھر صدقہ عن دین ہی جو اس کے دین میں داخل ہو کر پھر باہر نکل گیا؟ اس وقت کہنا پڑا، اقرار کرنا پڑا،
یہ تو انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ اے بادشاہ روم، یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے، یہ نبی نہیں۔ مگر بادشاہ روم نے کچھ سوالات اور کیے کہ میں دیکھوں گا، انبیاء کے حالات کو جانتا ہوں، میں خود دیکھوں گا۔ جب یہ سوال کیا تو کہنا پڑا کہ نہیں، ایسی تو کوئی ایک مثال بھی ہمارے سامنے نہیں، اگر کہ اس کے ماننے والوں پر ظلم بہت ہوئی، مگر مر گئے ماننے والے، کبھی کسی نے اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات نہیں نکالی۔ تو ہرقل کو کہنا پڑا کہ یہ انبیاء کے ماننے والوں کی شان ہوتی ہے، جب سینے کے اندر ایمان اتر جائے تو موت بھی خوشگوار محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ شاہ روم کی زبان سے یہ جملہ آ گیا، اور گواہی بھی کس نے دی؟ مسلمانوں کے اس وقت کے بدترین دشمن نے گواہی دی۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ کہ پیغمبر اسلام کے ماننے والے مکے کی شروع کی زندگی کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑ کے باہر جا رہا، ہر قسم کا ظلم برداشت کر رہے مگر رہیں گے دائرہ اسلام میں، ہر پریشانی برداشت کر رہے مگر رہیں گے اسلام میں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کا واقعہ تھا، کتنے سال تک تبلیغ تھی، مشکل سے 72 آدمی ان کے ساتھ ہوئے، لیکن آخری دنوں میں جب یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا تھا، 72 میں سے بھی 12 رہ گئے، 12 میں سے ایک تو یہودیوں سے جا کے مل گیا اور غداری کر گیا۔ جب 11 بچے، 11 میں سے بھی ایک پیٹر ان کا نائب حواری، حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ آج صبح مرغا بولنے سے پہلے 3 مرتبہ تم کہو گے کہ میں تمہارا نبی نہیں، اور یہی ہوا کہ جب یہودیوں نے گرفتار کیا تو 3 مرتبہ اس کی زبان سے نکلا کہ نہیں میں تو ان کا ساتھی نہیں، میں تو ان کو نبی نہیں مانتا۔ بمشکل 10 انسان آخر میں بچے تھے، اور اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو دیکھیے، یقیناً مدینے کی زندگی میں منافقین آ گئے، مگر اصل بات یہ ہے کہ مکے کی زندگی اس میں بھی منافقین تھے، لیکن اگر آپ اکثریت کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے مظالم برداشت ہو رہے ہیں، مگر پیغمبر اسلام کی محبت اتنی، دین حق کی محبت اتنی کہ وہ ظلم کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب تاریخ کے واقعات دیکھ لیجیے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ 5ویں مسلمان تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ پہلے 3 مسلمان تو اسی ترتیب سے مانے جاتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، عام مسلمان علماء حضرت علی کا نام بھی لکھتے ہیں جو ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق وہ صحیح نہیں، مگر بہرحال اسی طرح لکھا جاتا۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ، پیغمبر کے وہ غلام کہ جو پیغمبر کے بیٹے کہلاتے تھے، اور پھر حضرت ابو بکر، یہ 3۔ چوتھے نمبر پر ام الفضل کا نام آتا ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ام الفضل چوتھی مسلمان تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ 9ویں یا 10ویں مسلمان تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کا نام آتا، حضرت ابو ذر غفاری کے بعد 6واں نام آتا خالد بن سعید بن عاص کا۔ اچھا یہ کون شخصیت ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اتنا یاد دلا کہ محسنان اسلام کی تقریر نمبر 17 ان کے حالات پر ہوئی تھی، کیونکہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ، اور یہ خاندان وہ کہ پہلے دن ہی سے اس نے کمر باندھ لی تھی کہ ہمیں تو اسلام کی مخالفت کرنا، پورا خاندان متحد تھا۔ چنانچہ معصومین بہت محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنے بدترین خاندان میں جسے قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا، خالد جیسی شخصیت سامنے آئی جو اپنے پورے خاندان سے بالکل علیحدہ، بالکل جدا۔ یہ خالد ابن سعید ابن عاص انتہائی قریبی تعلق ہے خاندان بنو امیہ، انتہائی قریبی تعلق ہے ان کا حضرت ابو سفیان اور ان کے خاندان سے، اور یہی وجہ کہ شروع کے اندر جب ان کے کانوں تک پیغمبر کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صرف 3-4 ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے، ان کا نمبر 6واں نمبر۔ رات کو انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی تفصیلات تو بیان ہو چکی ہے، فقط اشارہ کروں، رات کو انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ گڑھے میں آگ بلند ہو رہی تھی اور بہت شعلے اس کے بہت زیادہ بلند، اتنا گہرا گڑھا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ اس کے قریب کھڑے ہیں اور ان کا دل ڈرا جا رہا۔ انہوں نے چاہا کہ میں یہاں سے بھاگوں، اس آگ کے قریب سے بھاگوں۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب یہ کافروں اور مشرکوں کے مذہب میں شامل تھے، یہاں سے میں بھاگوں، لیکن ایک عجیب بات یہ کہ میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے مجھے دھکا دے کے اس آگ میں گرانا چاہ رہا۔ بڑے پریشان، مسلسل کو ان کو دھکا دیے چلا جا رہا۔ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں اس پوری روایت کو معصوم کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے دھکا دے کے اس آگ میں گرانا چاہتا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں مگر نہیں روک پا رہے، بس گرنا ہی چاہتے ہیں آگ میں، بالکل قریب پہنچ گئے آگ میں۔ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا کہ یہ ہے کون میرا دشمن جو مجھے آگ میں پھینک رہا، تو یقین نہیں آیا کہ یہ تو میرا باپ ہے سعید ابن عاص،
ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا کہ میرا باپ، اور ساری زندگی باپ نے محبت بھی کی، یہ مجھے آگ میں پھینک رہا، عجیب بات. اور ایسی آگ، اور پھر آخر باپ کا دھکا اتنے زور سے لگا کہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور یہ اس گڑھے کے اندر گرنے لگے. مگر جیسے ہی گڑھے کی طرف جا رہے، زمین سے ان کے پیر اٹھ چکے، گڑھے میں گر رہے، ایک دم سے یہ دیکھا کہ سامنے انتہائی چمکدار چہرے والا کوئی شخص آ رہا. وہ آیا، آنے کے بعد ان کے بازو کو تھاما، ان کو آگ میں گرنے سے روکا اور لے جا کے گڑھے کے کنارے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں سے گڑھا نظر آنا بند ہو گیا، ایک انتہائی خوبصورت باغ نظر آنے لگا. انہوں نے فوراً نگاہ اٹھا کے دیکھا یہ ہے کون. پہچان لیا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام 40 سال سے اسی مکہ میں تھے. پہچان لیا کہ یہ تو خاندان بنو ہاشم میں عبداللہ کا یتیم ہے. اور آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کیوں کھلی؟ تو انتہائی پریشان کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے فقط خواب ہے یا اس میں کوئی پیغام تھی. اچھا، تاریخ یہ بتاتی کہ اس وقت تک ان کے کان اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ کیسے پہنچتا؟ یا خدیجہ اسلام لائی، یا زید ابن حارثہ اسلام لائے تو، یا حضرت علی کوئی مسلمان لکھ دیتے ہیں، یا حضرت ابوبکر. 5ویں ابو ذر غفاری تھے، وہ تو اسلام لائے اور چلے گئے مکے سے باہر. چنانچہ اب تک ان کے کان میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. لیکن وہ شکل، وہ چہرہ ان کو یاد ہو گئے. ساری رات پڑ پہ سوچا کہ کل اسی کے پاس جا کے معلوم کروں گا. ویسے اس کے تعلقات نہیں تھے رسول خدا سے، کیونکہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اگلی صبح کو یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اچھا، ویسے پیغمبر تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا، لیکن چونکہ ان کو تو ایک خاص طریقے سے حق کے راستے کی طرف خدا لے کے آ رہا، جس سے یہ آسانی سے پہنچ گیا پیغمبر کے پاس. جیسے ہی پیغمبر کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ بالکل یقین ہو گیا کہ ہاں رات کو میں نے یہی چہرہ دیکھا تھا، کہ کوئی خواب نہیں لگ رہا. پیغمبر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بھڑکتی ہوئی آپ سے بچانا چاہتے ہیں؟ تو خواب جو دیکھا تھا وہی ان کے ذہن پہ آتا. اچھا، رسول خدا کو معلوم ہے تو ساری چیزیں پیغمبر کو معلوم. چنانچہ پیغمبر نے کہا ہاں، تمہارا باپ تمہیں اس آگ میں پھینکے گا جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم عذاب خدا کا نشانہ بنو گے. میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ. اب چونکہ خواب دیکھ چکے اس لیے اثر ہو چکا اور فوراً کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے. مگر جب 3 سال کے بعد ان کے باپ کے سامنے وہ اعلان آیا جو رسول نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا تھا، تو ان کا باپ خاندان بنو امیہ سے تعلق ہے، وہ بہت ہی زیادہ سخت دشمن. چنانچہ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی رہتی اور اکثر گھر سے نکل کے ٹہلا کرتا کہ کوئی مسلمان ملے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. اطلاع ملی کہ تمہارا اپنا بیٹا مسلمان بن گیا. انتہائی غضبناک ہو گئے. خالد ابن سعید کو جو 6 مسلمان ہیں ترتیب کے اعتبار، ان کو بلایا اور اتنے زور سے مارا، اتنے زور سے مارا اپنے بیٹے کہ روایت یہ ہے کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ 2 ٹکڑے ہو گئی. اس انداز سے ان کو زدوکوب کیا اور پھر کہا کہ جو کچھ تم جس جادو میں تم آ گئے اور جو کچھ تم کہہ رہے اس سے دوری اختیار کرو، ورنہ تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی. بیٹے نے سنا. ایک مرتبہ کہا بابا آپ کتنا مجھے مار دیں، یہ تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں اس پیغام سے دوری اختیار نہیں کروں گا اور بار بار کہوں گا لا الہ الا اللہ. باپ نے اور مارنا شروع کیا. موقع ملا ان کو اور ایک مرتبہ یہ گھر سے باہر بھاگتے، گھر سے باہر نکل جاتے، مکے کے قریب کی پہاڑیوں میں جا کے پناہ لیتے. مگر 3 دن کے بعد ان کے باپ نے باقاعدہ پیسے دیے تھے. جیسے آج کل اعلان ہوتا کہ فلاں کو پکڑ کے لانے والے کو 10,000 روپے کا انعام ملے گا. ان کے باپ نے پہلا اعلان جو مسلمان کے بارے میں کیا گیا، ان کے باپ نے یہ اعلان پورے مکے میں کیا تھا. چنانچہ جاسوس پہنچ گئے، ان کو پکڑ کے لائے اور باپ نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تم نے اب تک میری محبت دیکھی، میرا غضب نہیں دیکھا. آج سے تمہارے لیے کھانا پینا سب بند. دیکھتا ہوں کہ پھر تمہارا دماغ کیسے ٹھکانے نہیں آتا. مگر جوش ایمانی تھا. کہا بابا نہ آج سے پہلے آپ نے کبھی مجھے روزی دی ہے، نہ آئندہ آپ مجھے روزی دے سکتے. جو میرا پروردگار اب تک مجھے روزی دیتا رہا وہی آئندہ بھی مجھے دے گا. باپ نے سنا. غصے کے عالم نے اپنے قید خانے میں ان کو ڈال دیا. ہر قبیلے کے سردار کا ایک چھوٹا سا قید خانہ ہوتا. سارے گھر سے ان کے بھائیوں اور بہنوں سے کہہ دیا خبردار کو ان کے قریب نہ آئے. 30 دن گزرے اس طرح کہ ایک ذرہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. بھوک اور پیاس کی شدت سے موت کے قریب، مگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسا ناز و نام کا مالا ہوا. آخر خاندان کے کسی آدمی کو رحم آیا، رات کو چپکے سے آ کے اس قید خانے کا دروازہ کھول دیا. ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا. 5 سال اس کے بعد یہ مسلسل، یعنی 5 پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے 5ویں سال پر پھر یہ مکے میں نہیں آئے
بلکہ مکے کی پہاڑیوں کے غاروں میں رہا کرتے اور ایک مرتبہ پہلے پکڑے جا چکے تھے، اس لیے ہر وقت چوکندہ اور ہوشیار رہتے. ایک دن ان کو اطلاع ملی کہ میرا باپ بیمار ہو گیا اور انتہائی شدید بیمار کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، مگر بار بار کہتا کہ اس نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا. اب جیسے ہی مجھے صحت ہوگی اور میں بستر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے بیٹے کے بجائے اس کو جا کے میں سزا دوں گا جو میرے بیٹے کو بگاڑنے والا، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ. جیسے ہی یہ اطلاع ان کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا ترفعوا ابدا، میرے باپ کو کبھی بستر سے نہ اٹھا. اور تاریخ کہتی ہے کہ ادھر انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر واقعات اسی بیماری میں باپ کا انتقال ہوا، وہ بستر سے نہ اٹھ سکا. یہ چھٹے مسلمان. باپ کے مرنے کے بعد ان کو تھوڑی راحت ملی اور پھر پیغمبر کا وہ حکم آ گیا کہ انشاءاللہ چوتھی یا پانچویں تقریر میں آپ سنیں گے کہ اب تم لوگ یہاں سے حبشہ چلے جاؤ. یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. یہ چھٹے مسلمان. اس کے بعد آئیے ساتویں مسلمان. ساتویں مسلمان کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے تذکرے میں پیغمبر اسلام کی ایک سنت بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ جس طرح پیغمبر نے تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا تھا. ساتویں مسلمان کون ہے؟ ان کا نام ہے خباب ابن ارد. خباب ابن ارد یہ بڑی عظیم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. یہ وہ شخصیت جن کے لیے خاص طور پر پیغمبر نے کہا اللہم انصر خبابا، پروردگارا خباب کو تو اس ظلم سے نجات دلا. اتنے ہی مسلمان مظالم کا نشانہ بنے مگر پیغمبر اسلام خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف خباب کے لیے دعا کی کہ خدا ان کو اس ظلم سے نجات دلا. باقی بلال حبشی ہیں، عمار یاسر ہیں اور بہت سارے مسلمان پیغمبر ان کے قریب سے گزرے، ان کو تسلی اور دلاسا دیا، مگر خصوصی دعا صرف خباب کے لیے پیغمبر نے کی. یہ ترتیب کے اعتبار سے ساتویں مسلمان. ان کا واقعہ یہ اب انشاءاللہ جب محسنان اسلام کا سلسلہ آئندہ سالوں میں جاری ہوگا تو یہ جو اب صحابیوں کے نام آپ سن رہے ہیں ان پہ الگ الگ تقریریں بھی ہوں گی، تفصیل وہاں آئے گی، مگر سیرت رسول میں تھوڑا سا اشارہ تو ضروری. خباب ابن ارد وہ مسلمان کہ جو اصل میں ان کا تعلق عراق کے علاقے سے تھا. عراق میں ایک جگہ ہے عسکر سے ان کا تعلق تھا، دریائے دجلہ کے قریب. کسی جنگ کے نتیجے میں یہ گرفتار کیے گئے اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا. مکے کی ایک عورت ام عمارہ نے ان کو خریدا تھا. ام عمارہ نے ان کو خریدا تھا اور یہ اس کے غلام تھے. کیونکہ خباب ابن ارد بہترین آہنگر تھے، یعنی لوہار تھے. لوہے سے مختلف چیزیں بنا سکتے تھے. شمشیر ہے، ہتھوڑا ہے، جتنی بھی لوہے کی چیزیں ہوتی یہ آگ کی بھٹی میں لوہے کو پکا کے اس کے بعد اس سے مختلف چیزیں بنانے کے ماہر مانے جاتے تھے پورے عرب میں. ایک ان کا واقعہ ہے اور ایک ان کے بعد جو مسلمان ہوئے زمان ان کا واقعہ ہے کہ یہ دو پروفیشنل آدمی تھے، ان کا خاص پیشہ تھا. خیر خباب آہنگر تھے، چنانچہ ان کی جو مالکن اس نے ان کو ایک دکان لے کے دے دی تھی کہ تم کام کرو، جو کماؤ اس میں سے وہ مجھے لا کے دیا کرو. خباب ابن ارد پورے مکے کا ماحول دیکھ رہے ہیں، مکے کے باہر سے آئے، اس لیے بت پرستی تو ان کا مذہب نہیں، یہ اس سے مطمئن بھی نہیں. ان تک پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچ گیا، چنانچہ اسلام قبول کر لیتے. اور ساتویں مسلمان بالکل شروع کی بات ہے، یہ ساتویں مسلمان. اب تاریخ کہتی کہ جب وہ کوہ صفا کا اعلان ہو گئے، وہ کوہ صفا والا اعلان یا کوہ ابو قبیس والا، تو ابو جہل وغیرہ تلاش میں نکلے کہ کہاں کہاں کوئی مسلمان ہے، اس میں جو بھی مسکین ہو یا غریب ہو یا بے سہارا ہو پہلے اس کو پکڑنا. خباب غلام ہے، چنانچہ پہنچے ان کی مالکن کے پاس اور مالکن کے پاس پہنچ کے کہا کہ تمہارا غلام بھی ہمارے مذہب کو چھوڑ کے گیا، تم اسے سخت ترین سزا دو ورنہ پھر ہم اس کو سزا دیں گے. ام عمارہ انمارہ وہ بھی انتہائی شدید کافر، اس نے سنا، اسے بھی بڑا سخت غصہ آیا. کہا خباب تم آہنگر ہو، لوہار آگ کی بھٹی میں کام کرتے ہیں، میں تمہیں ایسی ہی سزا دوں. چنانچہ باقاعدہ لوہے کا ایک ٹکڑا، لوہے کا ایک سریا، لوہے کا ایک ٹکڑا وہ اس نے تیار کروائے. اور اب خباب اس کے گھر کے باہر بندھے رہتے ہیں اور وہ روزانہ اس لوہے آگ میں ڈال کے ساری رات پکاتی ہیں. جب صبح کے وقت بالکل گرم گرم ہو رہا ہوتا ہے یہ لوہا تو یہ خباب کے سر پہ رکھا جاتا اور جب تک کہ اس لوہے کی گرمی ہوتی ہے خباب کو اس کی حالت میں کھڑا کیا جاتا. خباب وہ لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ ان کے سر پہ جلائی جا رہی، ان کا مغز گویا جل رہا ہے، پگھل رہا ہے، کھل رہا، لیکن یہی کہہ رہے ہیں احد احد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ یہاں سے گزرے، خباب نے دیکھا کہ یہ ظلم ہو رہا، وہ لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ سے ان کے سر کو جلایا جا رہا. یہ منظر دیکھا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انصر خبابا،
پروردگارا اب تو خباب کی مدد فرما. اب پیغمبر نے یہ دعا، چنانچہ اس دعا کا نتیجہ بھی نکلا. پیغمبر نے دعا بے چین ہوئی جا رہی. مکے کے طبیبوں کو بلایا گیا، مالدار عورت. انہوں نے کہا کہ اس کا اس بیماری کا ایک ہی علاج، لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اپنے سر کے اوپر رکھو اور اپنے سر کو داغدار کرو، یا یہ تکلیف برداشت کرو یا وہ تکلیف برداشت کرو. تو تاریخ اسلام بتاتی، جیسے نمرود کا واقعہ آپ سنتے، اتنا تکبر کرنے والا، اور آخر وہی کہ جو دوسروں کی طرف نے آگے جھکوا تھا، ایک مچھر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ روزانہ 40 چوٹے اس کے سر میں مارے جاتے تھے، تب اس کو سکون ہوتا. خباب کے یہاں نہیں یہ واقعہ دہرایا گیا کہ کیونکہ یہ حکم مل گیا. جب حکم مل گیا تو اس مالکہ کے غلاموں اور کنیزوں فقط خباب تھے جو آپ کی بھٹی کا کام جانتے تھے. چنانچہ بے چین ہو کر ان سے کہتی ہے کہ اے میرے غلام، وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے لاؤ اور میرے سر پہ رکھ تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو. تو تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک جو لوہے کی سلاخ گرم کر کے خباب کے سر پہ رکھی جاتی، پیغمبر کی ایک دعا کے نتیجے میں اب وہی لوہے کی سلاخ خباب گرم کر رہے اور اپنی مالکہ کی سر کے اوپر رکھ رہے. تو تاریخ چند دن اس حالت میں گزرے اور اس کے بعد جن کی مالکہ اسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اور مر گئی. جب وہ مر گئی تو اب تو پورے قریش کو موقع مل گیا. اب خباب بے سہارا ہو گئے، وہ مالکہ بھی نہ رہی، خباب بے سہارا ہو گئے اور سارے قریش نے ان کے اوپر ظلم کرنا اپنا فرض سمجھ لیا. چنانچہ تاریخ کہتی کہ اس کے بعد پھر خباب کو پکڑ کے لے جایا جاتا، خصوصاً ابو جہل اپنی نگرانی میں خباب پہ مظالم کیا کرتا، اور وہ اس طرح کہ مکے کے باہر کھلی زمین پر کوئلے دہتے ہوئے کوئلے جلائے جاتے تھے، اور جس وقت آگ پوری شدت سے پہنچ جاتی اس وقت خباب کو اس کے اوپر لٹایا جاتا اور ایک بہت بڑا پتھر بھی ہلنے بھی نہ پائے ان کے سینے پہ رکھا جاتا، اور جب تک کہ وہ کوئلے مکمل طور پر بجھ نہ جائیں خباب کو اس کے اوپر لٹایا جاتا. روزانہ، ایک دن کی بات نہیں، روزانہ آگ کو بجھایا جاتا ہے، پانی کے ذریعے سے نہیں، خباب کی کھال اور خباب کی پیٹھ کے ذریعے سے. خباب ابن عرب، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جسم کی پشت کی ساری کھال جل گئی اور سفید سفید چربی، اور اس کی وجہ سے پورے پشت کے اوپر سفید سفید نشانات، یہ آخر زندگی تک ان کے ساتھ رہے. اور اسلام کے اس دور جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا زمانہ ایران اور مصر فتح ہو گیا، مسلمانوں کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی کہ کاش ہمیں موقع ملے کبھی خباب اپنے کرتے کو اٹھائیں اور ہم ان کی کمر کو بوسہ دے سکیں. وہ کمر جس سے اس وقت تک وہ جلی ہوئی چربی کے نشانات پائے جاتے تھے، یہ خباب ابن عرب تھے جن کے اوپر روزانہ یہ مظالم ہو رہے. مگر انہی کا ایک اور واقعہ ہمارے پاس آتا، وہ واقعہ میری پچھلے منگل کی بات کو مزید واضح کرتا. خباب ابن عرب پیغمبر اسلام کے صحابی بھی ہیں اور بالکل شروع میں اسلام لے آئے ہیں. تو پیغمبر نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو مسلمان ہوتا جاتا ہے اسے رسول خدا ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ دینے کے بعد اب اس کا کام ہے کہ وہ آگے جا کے دوسرے لوگوں کو مسلمان کرے. اچھا، دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر اگر وہ مزید خواہش ظاہر کریں تو پیغمبر انہی پرانے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرتے رہنا. چنانچہ خباب ابن عرب اس واقعے میں بھی آپ کے سامنے آتے ہیں جو تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ. حالات ایسے ہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں. تھوڑا سا اشارہ آج کروں، تھوڑا سا اشارہ اس وقت ہوگا کہ جب اس واقعے کا اپنا موقع آئے گا. حضرت عمر کا اسلام لانا وہ تھوڑا سا واقعہ ہے، ویسے تو جو اس کا صحیح پس منظر وہ بیان نہیں ہو سکتا موجودہ حالات کی وجہ سے. تو جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ سیدھا سادہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن اس کا ایک جز ابھی سن لیجیے کہ یہی تو لکھا جاتا، یہی تو بیان ہوتا کہ ایک حضرت عمر جو ویسے ہی شروع سے اسلام کے انتہائی مخالف تھے. ان کی دو کنیزیں، ایک کا نام تھا لبینہ، ایک کا نام تھا زنیرہ. لبینہ کو خود یہ اتنا مارتے تھے کہ وہ لہو لہان ہو جاتی. زنیرہ جو تھا اس کو ابو جہل کے حوالے کر دیا. ابو جہل نے اس کنیز کو اتنا مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئے اور وہ اندھی ہو گئی. یہ ساری قربانیاں ہیں جو مسلمانوں نے شروع میں دی. تو اتنے سب سے ایک دن یہ گھر سے باہر نکلے کہ میں جا کر پیغمبر اسلام ہی کو قتل کر دوں گا
تاکہ پورا مسئلہ ہی ختم ہو کے رہ جائے. وہ مشہور واقعہ ہے جب یہ گھر سے نکلے، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. جب 6 ہجری کے واقعات آئیں گے وہاں میں تفصیل بتاؤں گا. اب یہ خباب ابن ارد کی بات ہو رہی. جب یہ گھر سے نکلے آدھے راستے میں پہنچے تو کسی صحابی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بہت جوش میں جا رہے ہو؟ کسی ایسے نے جو مسلمان ہو چکے تھے مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیا تھا. کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کے اس یتیم کو قتل کر ڈالوں جس نے ہمارے پورے مکے کو تباہ کر کے رکھا. تو اس آدمی نے کہا کہ اے عمر، وہاں جا رہے اور اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے ہو. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے. ان کی بہن تھی جناب فاطمہ. مکے کے شروع زمانے میں وہ جو 30 سال کی تبلیغ ہوئی تھی، اس شروع کے زمانے میں 4 عورتیں بہت نمایاں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایک تو جناب ام الفضل، جناب خدیجہ تو خیر اولین مسلمان ہیں ان کو چھوڑ کر. ایک ام الفضل رسول خدا کی چچی، دوسرے ام ایمن رسول خدا کے والد جناب عبداللہ کی کنیز ام ایمن، تیسری عورت تھی عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ، اور چوتھی عورت تھی حضرت عمر کی بہن اور خطاب کی بیٹی فاطمہ. تو کہا کہ تمہارے گھر میں اسلام آ چکا، تم کہاں جا رہے تھے؟ یہ پلٹ کے آئے. جب گھر میں پلٹ کے آئے تو تاریخ کا واقعہ بعد میں آئے گا. انہوں نے یہ دیکھا کہ وافات میری بہن اور میرے بہنوئی تلاوت قرآن کر رہے ہیں. چنانچہ ان پہ پل پڑے اور دونوں زخمی ہو گئے. لیکن اس وقت ان کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ عمر، مارتے مارتے ہم کو ہلاک کر دو، تبھی جو ہم نے قبول کر لیا اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر ایک مرتبہ ماحول بدلا، وہ تفصیل بات کی. تو تاریخ یہ بتاتی کہ جب حضرت عمر غصے میں پلٹ کے آئے تھے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر، اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی کے گھر میں جناب خباب ابن ارد آئے تھے، کیونکہ پیغمبر نے خباب کی ذمہ داری لگائی تھی. جتنے لوگ نئے مسلمان ہوتے جاتے ہیں پیغمبر پرانے مسلمانوں میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. مثلا 5 نئے مسلمان ہوئے، ایک پرانے مسلمان سے کہا کہ تم جا کر اس کی ٹریننگ کرو. یہ تو کوئی اسلام کی حکمت کے خلاف ہے، اسلام کے طریقے کے خلاف کہ تعداد بڑھاتے جاؤ، مسلمان بناتے جاؤ، لیکن جو مسلمان بن گیا بس کلمہ پڑھا کے اس کو بھول جاؤ. پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ نہیں. کلمہ پڑھ کے جو مسلمان بنا ہے اب اس کو تعلیم دینا ہے، اب اس کو تربیت دینا ہے، اب اسے قرآن سکھانا ہے، اب اس کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کا طریقہ کہ گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا یا شیعہ ہو گیا، اس کے بعد کسی نے پلٹ کے خبر بھی نہ لی کہ ان کی معلومات، ان کی معرفت، ان کا علم کتنا بڑھا. پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو جب حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کیا تو خباب ابن ارد تو پرانے مسلمان تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہ گھر تمہارے سپرد ہے، اس کی ٹریننگ تم کرو، انہیں تعلیم تم دو. چنانچہ جناب خباب انہیں سورہ طٰہٰ، قرآن کریم کا 20واں سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے اس وقت جب حضرت عمر آئے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. جیسے ہی حضرت عمر آئے جناب خباب پوشیدہ ہو گئے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا خصوصی حکم تھا کہ نئے مسلمان اگر ظاہر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، مگر جو پرانے مسلمان ہیں، جو ٹریننگ دینے والے ہیں، وہ حد تک امکان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں. تو جناب خباب ابن ارد 7ویں مسلمان بھی ہیں اور 7 کا مبلغ اسلام بھی ہیں، یعنی پیغمبر نے ان کو بھی تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. یہ 7ویں مسلمان. اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہمارے سامنے جناب زباد ابن ثعلبہ آتے ہیں. جناب زباد میم الف دال، ان کا نام بہت کم لیا جاتا اس اعتبار سے کہ تاریخ اسلام میں ان کے زیادہ واقعات نہیں، مگر یہ بھی کس طرح سے اسلام لائے اس لیے مجھے بتانا کہ بعض اوقات چھوٹا سا بہانہ کسی کو مسلمان کر سکتا ہے. جناب زماد ہے بہت دلچسپ بات. جناب زماد ایک طبیب تھے، ایک ڈاکٹر تھے، مکے کے حکیم تھے. پیغمبر اسلام جب اسلام لائے تو جنگل تو نہیں تھا، مکہ ایک شہر ہے، اس میں ہر پیشے کے لوگ ہیں. یہ مکے کے طبیب ہیں، ان کا علاج ہے دوسروں کا علاج، دوسرے بیماروں کا علاج کرنا، یہ ان کا طریقہ، یہ ان کا پیشہ. جناب زماد ابن ثعلبہ ایک مرتبہ مکے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں. ویسے تو ان کو فرصت کم ملتی تھی شہر میں کیا ہو رہا. ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ، طبیب لوگ بہت مصروف رہتے ہیں، زیادہ تر اپنے مذہب میں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن وہ چھٹی کا دن تھا یا کیا، یہ مکے کے باہر سے گزر رہے تھے، مکے کے باہر جا رہے تھے. اس وقت پیغمبر اسلام بھی اس طرف سے گزرے. انہوں نے یہ دیکھا، دیکھیے بعض اوقات کتنا سا جملہ، کتنی سی بات کسی کو مسلمان بنا دیتی. انہوں نے یہ دیکھا کہ 10-10, 8-8 سال کے بہت سارے بچے تالیاں بجاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پیچھے لگے ہوئے. اچھا، اب یہ منظر ایسا تھا کہ ان کو ذرا برا لگا. گئے ان بچوں کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ انہیں کیا ہو گیا. ایک بزرگ آدمی، ایک شریف آدمی اس کے پیچھے پڑے، بھاگو یہاں سے، جس طرح اکثر لوگ ڈانٹیں گے جب ایسا واقعہ دیکھیں.
بچوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ تو مجنون ہے. جو عربوں نے ایک الزام لگایا ہوا تھا، یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الزام لگایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ بچے پیغمبر کے پیچھے لگ جائیں. اچھا اب جو یہ سنا کہ مجنون تو جناب زماد نے کہیں یہ توہین نہ بن جائے، دل میں سوچا کہ ایک مریض میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کا علاج کرو اور اس کے خاندان سے جو فیس ہے وہ لے لو. آئے پیغمبر کے قریب، کہا کیونکہ دیکھیں مجنون کی بھی دو قسمیں ہوتی، ایک مجنون اتباقی ہے، ایک ادواری، ایک وہ جو ہر وقت پاگل ہوتا ہے، ایک وہ کہ دورے پڑتے. تو یہ پیغمبر کے قریب آئے، کہا کہ عائشہ یہ بچے تمہیں مجنون کہہ رہے ہیں، اگر تم چاہو تو میری خدمات حاضر ہے، یہ میری فیس ہے، میں تمہارا علاج کر دوں گا، بالکل تم ٹھیک ہو جاؤ. جتنا طبیب اور ڈاکٹر ہر آدمی سے یہی کہتے ہیں، خصوصاً جب صحت مند لوگ زیادہ ہوں تو طبیبوں کو تو ضرورت پڑتی. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ یہ جملہ سنا، پلٹ کے کہا کہ یہ بچے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتائی ہے، میں مجنون نہیں ہوں، پیغام حق لے کے آیا ہوں، فقط اس وجہ سے یہ میرے خلاف ہے. اب دیکھیے زماد تو آئے تھے اپنے مسئلے میں کہ کسی طریقے سے ایک مریض میرے یہاں آ جائے، لیکن جب یہ سنا تو کہا کہ بتاؤ، وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعاً یہ مجنون ہے یا نہیں. کیونکہ معاذ اللہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مجنون ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو مجنون نہیں سمجھتے. ہم تو صدر مملکت ہیں، ہم تو نبی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں، سمجھے کہ کہیں یہ بھی تو ایسا نہیں. کہا ذرا کچھ بات کر. اب جو پیغمبر نے بات شروع کی تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت. بہرحال مکے کے ماحول سے کٹے ہوئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ مکے میں کیا ہو رہا. اپنے کلینک میں اپنے مذہب میں مصروف رہنے والے، چنانچہ براہ راست انہوں نے قرآن کو سنا رسول سے. پہلے سے اگر قریش کی باتیں سن چکے ہوتے تو ایک اثر ہوتا، پیغمبر کی بات قبول نہ کرتے. اب تو براہ راست سنا، چنانچہ فوراً کہا کہ یہ تو کلام حق لگ رہا. تھوڑی دیر پیغمبر سے اور بات کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ 8ویں مسلمان. تو اس انداز سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یعنی قریش کا پروپیگنڈا کبھی انہی کے خلاف جا رہا تھا. چنانچہ زماد کا واقعہ، اس لفظ مجنون کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے. اور طفیل ابن عمر دوسی کا واقعہ، طفیل ابن عمر دوسی کا واقعہ، وہ دوسرے لفظ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. طفیل ابن عمر دوسی یہ یمن کے بہت ہی طاقتور قبیلے سے ان کا تعلق ہے. یمن کا ایک انتہائی طاقتور قبیلہ، اس سے طفیل کا تعلق. ان کے قبیلے کی بڑی عزت تھی مکے میں، کیونکہ یہ یمن کے بہت بڑے کاروباری تھے. جو بہت مشہور سیٹھ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھے. جیسے ہنری فورڈ یا راک فیلر خاندان کا کوئی آدمی پاکستان آ جائے تو یہاں جتنے کاروباری لوگ ہیں اس کی جوتیاں اٹھا کے آگے پیچھے اس کے گھومیں گے. تو پہلے ابن عمر دوسی، ان کا یمن میں بہت بڑا کاروبار تھا. اور یہ آپ بار بار سن چکے ہیں سیرت رسول میں کہ اس زمانے میں تجارت مکے والے اسی طرح کرتے تھے. یمن سے سامان لائے شام بیچ دیا، شام سے لائے یمن بیچ دیا. تو بہت بڑا ان کا مقام تھا، بہت بڑے سیٹ مانے جاتے تھے. یہ اسی زمانے میں کسی کام سے مکے آئے. یہ بھی شروع کے 15 یا 20 مسلمانوں میں ایک ہیں. جب مکے میں داخل ہوئے قریش کو اطلاع ملی، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ولید ہو، عتبہ و شیبہ سب مکے سے باہر نکل کے گئے. ان کا استقبال کیا، بڑے احترام کے ساتھ ان کو مکے میں لے کے آئے. اور جس انداز سے کوئی اس طرح کا بڑا کاروباری آدمی آ جائے، اس کی دعوتیں ہوتی ہیں، خدمتیں ہوتی ہیں، اس کو خوش کیا جاتا، سارے وہ طریقے اختیار ہوئے. اچھا یہ اپنے علاقے کے مانے ہوئے شاعر تھے. شعر و شاعری میں تو کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا پورے یمن میں. ان کو لے کے آئے، 2-4 مشاعرے بھی ان کے اعزاز میں ہوئے، ان کا کلام بھی سنا گیا، دعوتیں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا. جب 3-4 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کعبے کی زیارت بھی کر لوں، کیونکہ بت پرست بھی کعبے کو تو مانتے ہیں قابل احترام مقام. قریش نے سنا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو روک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تو ایک سپیریئر بڑی طاقت ہے ہم سے اور جانے بھی نہیں دے سکتے. اب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. آخر میں ڈرتے ڈرتے ابو جہل نے کہا کیا ہے طفیل ابن عمر دوسی، بے شک آپ جائیے، مگر آپ کو پتا نہیں کہ آج کل مکے کی حالت بہت خراب ہے. کہیں سے ایک شاعر نکل کے آ گیا اور وہ ایسی شاعری کر رہا ہے کہ ہمارے بچے تو اس کے بہکائے میں چلے آ رہے ہیں. جو بھی آدمی آتا ہے اس کی شاعری میں پھنس جاتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ہمارے یہاں کوئی نقصان پہنچے. تو پہلے ابن عمر دوسی، ٹھیک ہے یہاں مہمان آیا ہوں، یہ لوگ بہتر جانتے ہیں. پوچھا پھر میں کیا کروں؟ کہا اچھا ایسا کریں کہ یہ روئی ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو آپ کانوں میں لگا کے کانوں میں ٹھوس کے جائیے، تب زیارت طواف جو کرنا ہے وہ کر کے آ جائیے تاکہ اس کا کلام آپ کے کان میں نہ جائے. خیر یہ چلے گئے. 2-4 مرتبہ گئے، بہت لمبا قیام کرنا تھا ان کو مکے میں. ایک دن جو یہ گھر سے نکلے اور جا رہے تھے، اچھا رسول خدا سے ان کی ملاقات ہو گئی. یہ دیکھ لیا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، کچھ باتیں کہہ رہا ہے، لوگ اس کے گرد جمع، مگر نظر انداز کیے. ایک دن جو یہ گھر سے نکلے تو سوچا کہ یہ کیا کہہ دیا ابو جہل وغیرہ کہ یہ آدمی شاعر ہے، چنانچہ اس کی باتوں میں نان ہے. ایک عام آدمی تو شاعر کی باتوں میں آ سکتا، مگر میں تو خود شاعر.
شاعر تو کبھی شاعر کی باتوں میں نہیں آتا، میں تو خود شاعر ہوں، یہ کتنی ہی بہترین شاعری کرے، سارا عرب میری شاعری کو مانتا، مجھ پر اس کا کیا اثر ہوگا، ذرا سننا تو چاہیے۔ بس یہ خیال دل میں آیا، ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نظر آئے، کانوں سے ہوئی کو نکالا، پیغمبر اسلام تلاوت کر رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ، وہ جو آیتیں سنی دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت لا الہ الا اللہ کہا تو دماغ اس لیے مسلمان ہو گئے کہ وہاں مجنون کہا جا رہا تھا تو ان کے اوپر اثر ہوا، کیونکہ خود طبیب ہے، ان کو پتا ہے کہ مجنون کون ہے اور صحیح کون ہے۔ اور طفیل اس لیے مسلمان ہوئے کہ شاعر کہا جا رہا، جو خود شاعر ہے ان کو پتا ہے کہ میں حقیقت کو پہچان سکتا ہوں۔ تو یہ عربوں کا اور قریش کا پروپیگنڈا پیغمبر کے خلاف کر رہے، مگر کبھی الٹا انہیں کو نقصان پہنچ رہا، فقط اس لیے کہ یہ حق قبول کرنے والے جو ہیں یہ بالکل حق اور باطل کو پہچاننے کی نیت سے پیغمبر اسلام کے قریب جا رہے ہیں۔ اسی لیے طفیل جو باہر سے آیا لکھپتی ہے، اس زمانے میں اس پہ اثر ہو گیا، ابو جہل پاس بیٹھنے والا اس پر اثر نہیں ہوا۔ یہ شروع کے چند مسلمانوں کے حالات آپ نے سنے، اب جو یہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو قریش کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں، اسلام کی دعوت کو روکنے کا کوئی اور طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا طریقہ تھا وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو سنیں گے، کیونکہ آج میں نے بہرحال اعلان سے زیادہ وقت لے لیا، تقریباً 2 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی مسائل بھی مجھے بیان کرنا، اس لیے آج اس وقت اتنی ہی گفتگو مناسب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ منگل کو اس کے بعد کا مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ مظالم شروع ہو گئے ہیں، پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے۔ اب قریش نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ اس سے پہلے کہ میں تقریر کے دوسرے حصے پر آؤں، آپ سے بآواز بلند درود کی التماس ہے۔ صرف ایک مسئلہ آج مجھے بیان کرنا ہے، لیکن مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ تقریر کا وقت 1 گھنٹے ہے، لیکن یہ ایک آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا خیال کہ کبھی 10 منٹ 12 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ عام دن ہے، اس میں وہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مجلس سے آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جس کا خیال کرنا بہرحال خاص دنوں میں ایام اعظام میں ہمارا فرض ہوتا۔ صرف ایک مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے، یہ مسئلہ جن کی سمجھ میں آئے گا وہ تو محسوس کر لیں گے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ یہی سمجھ والوں کو چکر میں ڈالا جا رہا ہے سیدھی سیدھی بات میں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، کچھ غلط فہمیاں اس میں پیدا ہو چکی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ مسئلہ خمس کا مسئلہ ہے۔ خمس تو واضح ہے کہ انسان کے پاس جو مال بچ جائے اس کا 5واں حصہ نکالتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، دیکھیے مسئلہ جنہوں نے سنا ہے ذرا سبھی کہیں بھی چاہے غلط یا صحیح، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اہم بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر خمس واجب ہو گئے، اس سال کے آخر میں ہمارے پاس 100 روپے بچے، اس پر ہم کو خمس دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کپڑا بچا غیر استعمال شدہ، اس پر بھی ہم کو خمس دینا ہے۔ اب سیدھی سادی بات ہے کہ کپڑے کا 5واں حصہ دے دو اور روپے کا 5واں حصہ دے دو، یعنی 100 روپے میں سے 20 روپے دے دو، کپڑے کا 5واں حصہ دے دو، یہ تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں جو بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ کپڑے کو نہ دینا، کپڑے کو نہ کاٹیں، کیونکہ کپڑا خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اس کے بدلے کپڑے کی قیمت کا خمس دے دیں۔ 100 روپے کا تو خمس دے ہی 20 روپے، 100 روپے کا کپڑا، اصولاً تو ہمیں کپڑے کا 5واں حصہ دینا، جو چیز ہے اس کا 5واں حصہ واجب ہوتا، لیکن کپڑے کا 5واں حصہ ہم نہیں پھاڑنا چاہتے۔ یا فرض کیجئے کہ 5 کلو شکر بچ گئی سال کے آخر میں، اب ویسے تو کیا واجب ہے کہ 1 کلو شکر دے دو جا کے خمس، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے ہم پیسے دے دیں، تو اس میں بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو مبہم بھی نہیں رکھوں گا۔ اس میں اگر خود آپ چیز کا 5واں حصہ دے دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ چیز کا 5واں حصہ نہ دیں بلکہ اس کی قیمت کا 5واں حصہ دینا چاہیں تو آپ نے یہ مسئلہ شاید سنا ہو کہ پھر آپ کو 100 روپے کا کپڑا ہے 20 روپے نہیں دینا بلکہ 25 روپے دینا پڑے گا خمس۔ 20 روپے تو کپڑے کا خمس دیجیے، اور یہ جو 20 روپے آپ دے رہے ہیں یہ کپڑے کے بدلے میں دے رہے ہیں، اس خمس کا بھی خمس آپ دیجیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ ہے جن کی سمجھ میں نہیں آئے، اور کتنا اہم مسئلہ ہے جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اطمینان رکھے، بہت لمبا مسئلہ نہیں چلے گا۔ تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پہ خمس واجب ہو اس کے بدلے ہم پیسے دے دیں،
کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ پہلے تھی یہ بات کہ خمس واجب ہوا ہے کپڑے میں، ہم کپڑے کا 5واں حصہ نہیں دے رہے ہیں، پیسے کا 5واں حصہ دے رہے ہیں، اور اگر اس کی اجازت ہے تو کیا اس کپڑے کی قیمت کا 5واں دے دیں، یعنی قیمت کا بھی 5واں دیں اور پھر جو پیسے 20 روپے دیے اس کا بھی 5واں دیں، خمس کا بھی خمس دیں، یہ ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی سال کا پیسہ ہے اور اسی سال کا کپڑا، دونوں ایک ہی سال کی چیزیں، دونوں خمس جو ہم دے رہے ہیں ایک ہی سال کا، اسی سال کا کپڑا ہے، اسی سال کا پیسہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کپڑا نہیں دے رہے ہیں خمس، پیسے دینا چاہتے ہیں کپڑے کے بدلے، تو دونوں کو جوڑیے، دونوں کی قیمت جوڑیے، یعنی 100 روپے کا کپڑا ہے، 100 روپے لکھیے کاغذ پر، 100 روپے آپ کے پاس قرض ہے، 100 روپے اور لکھیے 200 ہو گئے، اس کا 5واں حصہ دے دیجیے، بالکل ٹھیک ہے مسئلہ، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ نہ کریں کہ پہلے کپڑے کا خمس 20 روپے نکال دیں 100 میں سے، پھر 80 روپے بچے اس کا خمس نکال دیں 16 روپے۔ یہ اگر آپ کریں گے کہ پہلے کپڑے کا خمس نکالا پھر پیسے کا خمس نکالا، اس کے نتیجے میں 4 روپے خمس کے آپ کھا جائیں گے، ادا نہیں کریں گے حساب و کتاب کی غلط کرنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ مجھے اندازہ ہے کہ میں اس کو بہت واضح نہیں کر پا رہا ہوں اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو خلاصہ کیا ہوگا کہ اگر ایک ہی سال کی دونوں چیزیں تو کوئی بات نہیں، دونوں کی قیمت کاغذ پر لکھ کے اس کا 5واں حصہ نکال دیں۔ یہ کبھی نہ کریں کہ پہلے چیز کا خمس نکال دیں پھر جو پیسے بچے ان کا خمس نکالیں، اس میں ہمیشہ نقصان ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اگر آپ پہلے کپڑے کا خمس 20 روپے نکال دیں گے تو باقی بچے آپ کے پاس 80 روپے، پھر 80 روپے کا خمس آپ نکالیں گے 16 روپے، تو 36 روپے آپ نے خمس نکالے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دونوں کی قیمت پہلے کاغذ پہ لکھ دیں گے، 100 روپے کا کپڑا، 100 روپے نقد، 200 ہوئے، 200 کا 5واں حصہ 40 روپے بنے، تو اصل خمس 40 بنتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ ایک ساتھ سب کا خمس نکالیں، اور اس طریقے پر اگر آپ چلیں کہ چیزوں کا خمس پہلے نکال دو، پھر جو پیسے بچے ہیں اس کا خمس نکالو، اس میں 4 روپے 36 روپے آپ نے نکالا، 4 روپے آپ حساب کی غلطی کی وجہ سے نہ نکال سکیں۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں، مسئلہ آتا ہے اس کے بعد کہ ایک چیز ہے آپ کے پاس، اس کا خمس آپ نے کئی سال نہیں دیا، اب آپ کو پتا چلا کہ بھئی اس کا بھی خمس دینا، مثلا ایک کپڑا آپ کے پاس، کفن کی مثال جو میں کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، مثلا کفن ہم لے کر آئے تھے 70، اس وقت اس کا خمس نکالنا تھا، مسئلہ نہیں پتا، نہیں نکالا، اب آج پتا چلا کہ خمس کا بھی کفن کا بھی خمس نکالنا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ مثلا 100 روپے کا کفن ہے، 20 روپے نکال کے دے کہ یہ آپ لے جائیے۔ اگر یاد رکھیے اس مسئلے میں ایک پہلو اور آ رہا، یہ 20 روپے جو آپ نے اس سال دے دیے، یہ 20 روپے آپ کو اس سال دینے کا حق نہیں، اس لیے کہ یہ تو سن 70 کا خمس آپ کو دینا چاہیے۔ اگر آپ اس سال کے 20 روپے دے رہے ہیں، اس سال کے پیسوں میں سے، اس سال کے پیسوں میں سے اگر آپ دے رہے ہیں پرانا پیسہ، تو یہ آپ کا اسلام کے نزدیک جائز خرچہ نہیں، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ سارا سال آپ خرچ کیجئے، اس کے بعد جو بچ جائے اس کا خمس دینا، مگر جو آپ سارا سال خرچ کریں گے وہ اس سال کے خرچے ہوں، پرانے یا آئندہ کے اگر آپ کچھ خرچے کریں گے اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا۔ جیسے اس کی بہت ہی واضح مثال کہ آپ کو مکان لینا ہے 5 سال بعد، آپ نے 1000 روپے آج دے دیے کمپنی کو، تو ٹھیک ہے، یا 10,000 آج دے دیے، تو یہ جو آپ نے 10,000 اس سال کے پیسے دیے، جبکہ مکان آپ کو ملے گا 90 میں، خرچہ اس وقت کرنا ہے، یعنی چیز اس وقت مل رہی ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس سال کے پیسوں میں سے اس کو آپ ادا کریں۔ جب سن 1990 میں آپ کو مکان ملے گا، اس کا خرچ، اس کے پیسے بھی 1990 میں سے آپ دیجیے، 3 سال پہلے اس کے پیسے دیں گے، اس کا خمس دینا پڑے گا، پہلے خمس دیجیے پھر بعد کا خرچہ دیجیے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے پرانے خرچوں کا کہ 2 سال پہلے کا ایک قرضہ اگر آپ آج ادا کر رہے ہیں تو یہ اس سال کے خرچے میں نہیں شمار ہوگا، یعنی آخر سال میں جب آپ خمس دیں گے تو یہ خرچہ اس میں سے نہیں نکل جائے گا کہ پیسے خرچ ہو، اس میں پرانا قرضہ دیا ہے اس کے بھی پیسے دے دو، یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے۔ تو دیکھیں کہ آغا کوئی اور خمینی کیا فرماتے ہیں، بس میں ان کے فتوے بتاؤں گا، باقی کچھ نہیں، آپ لوگ الجھ رہے ہوں گے، جن لوگوں کے لیے نیا مسئلہ۔ تو آغا خمینی یہ فرماتے ہیں، آغا خمینی کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی پرانی چیزوں کا خمس اس سال دینا چاہے، اس سال کی چیز نہیں، چیز پرانی، پرانا پیسہ ہے، پرانا کپڑا ہے، پرانا مکان ہے، اب خمس دینا چاہ رہا، تو اس صورت میں یہ اس کا خرچہ غلط ہے، اس سال اس کو حق نہیں، چنانچہ وہ خمس بھی دے گا اور اس کا بھی خمس دے گا۔ مثلا پرانا خمس آپ 1000 2 سال پہلے کا خمس اس سال دے رہے ہیں، تو 1000 بھی دیجیے اور 1000 کا خمس 200 روپے اور دیجیے، بجائے 1000 کے 1200 روپے دیجیے، کیونکہ اسلام کے اعتبار سے جو آپ نے یہ خرچہ 1000 روپے کیا یہ غلط کیا، یہ اس سال کا نہیں،
چنانچہ سال کے آخر آپ یہ سمجھیں کہ 1000 روپے میرے پاس بچے، میں نے غلط خرچ کر دیے تھے، اس کا 200 الگ سے تھے. یہ آغا خمینی کا فتویٰ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور آغا کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آغا کوئی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، اگر وہ چیز اب تک موجود ہے اور اس کا خمس دے رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ چلے گا کہ اس کا خمس بھی دیجیے اور اس خمس کا خمس بھی دیجیے. مثلا ایک شیروانی یا ایک کفن 100 روپے کا ہم نے خریدا تھا 10 سال پہلے، وہ کفن اب تک ہمارے پاس پڑا ہوا، ہم اس کا خمس دے رہے ہیں 20 روپے. مگر 20 روپے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جس چیز کا خمس دے رہے ہیں وہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہے. تو آپ 100 روپے میں 20 روپے بھی دیجیے، پھر اس 20 روپے پر 4 روپے اور دیجیے، جو اس 20 روپے کا خمس ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. کیونکہ پرانا خرچہ اس سال آپ کر رہے ہیں اس کو خرچہ نہیں مانا جائے گا. یہ مانا جائے گا کہ 20 روپے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، اس کا الگ سے خمس دیجیے 24 روپے. جس چیز کا خمس دے رہے ہیں اگر وہ اس وقت آپ کے پاس ہے، لیکن اگر وہ چیز نہیں، کفن ہم نے 10 سال پہلے خریدا، 5 سال پہلے کسی کو دے دیے، کفن آ بھی گیا چلا بھی گیا، خمس نہیں نکالا، چیز ختم ہو گئی ہے لیکن اب اس کا خمس ہم دینا چاہ رہے ہیں. اس صورت میں فقط 20 روپے اس کا خمس دے دیجیے، اس خمس کا خمس دینا واجب نہیں. تو آغا کوئی کا فتویٰ کیا بنا کہ جس چیز کا پرانا خمس آپ دے رہے ہیں، اگر وہ چیز اب تک آپ کے پاس ہے تو اس چیز کا 5واں حصہ، اس کی قیمت کا 5واں حصہ بھی دیجیے، اور جتنا خمس بنے جیسے 100 روپے مزید اس کا بھی خمس آپ دیجیے، بجائے 100 روپے کے 120 آپ کو دینا پڑے. لیکن جس چیز کا خمس آپ دے رہے ہیں اگر وہ ختم ہو گئی، جیسے کفن کا استعمال ہو گئے یا پیسے تھے، پیسے تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، 10 سال پہلے جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کا خمس آج ہم دے رہے ہیں. یا کھانے پینے کی چیز ہے، یا ایک مکان تھا 10 سال پہلے خمس دینا تھا، ہم کو مسئلہ نہیں معلوم، یا معلوم تھا لیکن ہم خمس نہیں دیتے تھے اس زمانے میں، وہ مکان خریدا بھی ہم نے، بیچ بھی دیا، کچھ بھی نہیں. ان تمام صورتوں میں اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کا آپ خمس دے رہے ہیں تو صرف 5واں حصہ دے دینا کہا ہے. اور اگر وہ چیز موجود ہے تو 5واں حصہ پہلے نکالیے، پھر جو 5واں حصہ ہے اس کا 5واں حصہ اور نکالیے، اور یہ سب آپ کو دینا پڑے گا. یعنی 100 روپے کے 20 روپے نہیں بلکہ 24 یا 25 روپے دینا پڑیں گے اگر وہ چیز ہے، اور چیز ختم ہے تو 100 کے 20 روپے دینا پڑیں گے. بس جن کے لیے واضح ہو گیا واضح ہوا، واضح نہیں ہوا تو اس سے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. بس آپ سے میں صرف 2 یا 3 جملے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خمس کے مسئلے بعض اوقات لوگوں کو مشکل لگتے ہیں، مگر یہ واجبات کے مسئلے ہیں. یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ہمیں باقاعدہ سیکھنا اور یاد کرنا، اور یہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ خمس امام زمانہ کا حق ہے، وہ امام زمانہ کہ جن کے والد کی ولادت کی آج شب ہے. مجھے احساس ہے، مجھے اندازہ کہ میں نے ایک طرح سے حق ادا نہیں کیا، لیکن کیونکہ مجھے یقین کہ امام جتنا اپنا ذکر سن کے خوش ہوں گے اس سے زیادہ اپنے مقصد کا تذکرہ سن کے خوش ہوں گے. اس اعتبار سے میں نے اس بات کا خیال کرنے کے باوجود کہ ولادت امام کی شب ہے آج 10 ربیع الثانی سن 232 ہمارے 11ویں امام کی ولادت کی شب ہے، پھر بھی میں نے تذکرہ سیرت رسول کا کیا ہے. کیوں؟ 11ویں امام کی پوری زندگی کا ایک مقصد. آپ 11ویں امام کی پوری زندگی دیکھ لیجیے، پوری زندگی صرف ایک طریقے پہ گزر رہی ہے. 11ویں امام کی ساری زندگی کا مقصد کہ امت کو 12ویں امام کے لیے تیار کرنا اور 12ویں امام کی غیبت میں جتنے مسئلے پیش آ جائیں ان کو بتاتے جانا. تو آج کا تذکرہ ہم نے کیا آخری رسول کے بارے میں، اور آخری رسول کے کام کو مکمل کرے گا آخری امام. تو 11ویں امام نے اپنی ساری زندگی بس یہی ایک کام کیا تھا کہ سب سے بڑا کام. تو معاذ اللہ یہ مطلب نہ ہو کہ اور کوئی کام نہیں کیا. اب ذرا مختصراً دیکھ لیجیے، 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں ہمارے 11ویں امام پیدا ہوئے شہر مدینہ میں، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت. یعنی عمر کتنی ہے؟ فقط 28 سال. اس 28 سال امام کو 6 سال امامت کے ملی. جب 22 سال کی عمر تھی تب ہمارے 11ویں امام بنے. 6 سال امام رہے اور 28 سال میں شہادت ہو گئی. اچھا، یہ جو 6 سال امامت ملی، یہ جتنے بھی 12 اماموں میں سب سے کم مدت ہے 6 سال. 11ویں امام سے زیادہ کم مدت اور کسی امام کی نہیں. سب سے مختصر امامت کا عرصہ 11ویں امام کا ہے. اسی طریقے سے سب سے کم اولاد کی 11ویں امام کی. 11ویں امام کی اولاد میں فقط ایک بیٹا، یعنی ہمارے 12ویں امام. بس پورے 12 اماموں آپ کو 11ویں امام سے کم اولاد والا کوئی نہیں ملے. 8ویں امام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فقط ایک لڑکا تھا، مگر بہرحال اولادیں دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لڑکا ایک مگر ایک لڑکی بھی تھی. لیکن ہمارے 11ویں امام کی اولاد فقط ایک. سب سے کم اولاد، سب سے کم مدت امامت، مگر جو زیادہ
بتانے والی چیز ہے وہ یہ کہ 232 ہجری میں امام کی ولادت، 5 سال کی عمر تھی 237 ہجری کی، تب امام کو قید کر دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 11 سال کی عمر تھی تب قید کیا گیا، یعنی 11 سال کی روایت کو بھی اگر ہم مانیں تو 11 سال کی عمر سے لے کر شہادت تک ہمارا 11واں امام مسلسل قید میں رہا، پوری زندگی قید میں گزری، امامت سے بھی پہلے قید میں چلے گئے، پوری سیرت معصومین میں اور کوئی معصوم آپ کو ایسا نہیں ملے گا، امامت سے بھی پہلے ہمارے 11ویں امام قید میں چلے گئے تھے، اور فقط اس لیے کہ حکمرانوں کی خواہش یہ تھی کہ 11ویں امام کی شادی نہ ہونے پائے تاکہ 12واں امام پیدا تھا، صرف اس ایک ہفتے کے لیے آزادی ملی جب وہ عیسائی راہب نے بارش برسا کر مسلمانوں کو بہکایا، اور 11ویں امام نے اس کے فراڈ کو ظاہر کیا کہ وہ ہاتھ میں نبی کے جسم کی ہڈی لے کے بیٹھا، تب حکمران مجبور ہو گیا 11ویں امام کو آزاد کرنے کو، ورنہ ساری زندگی قید میں گزری۔ امام کی شادی بھی قید کی حالت میں ہوئی، امام کے یہاں جب بیٹے کی ولادت ہوئی وہ ہفتہ تھا جب امام آزاد تھے، اس کے بعد پھر امام قید میں چلے گئے، لیکن اس قید کی حالت میں امام نے مسلسل جو کام کیا وہ 2 کام تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک نظام قائم کر دیا، یعنی اپنا ایک نائب بغداد میں رکھا، اس نائب نے اپنے 15-20 نائب مختلف شہروں میں رکھے، چنانچہ جتنا خمس ہوتا تھا وہ سب اس نائب کے ذریعے سے امام کے پاس آتا، یہ 11ویں امام نے اس نظام کو مضبوط کیا، خمس کے نظام کو اور اپنے نائب کے نظام کو۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے شاگردوں کو بلا کے ان سے کہا کہ جو حدیثیں تمہارے پاس نامکمل ہیں وہ مکمل کر لو، چنانچہ فقہ کی دیات کی بہت سی حدیثیں ایسی جو نامکمل ہیں، میراث کی بہت سی حدیثیں نامکمل ہیں، یہ سب 11ویں امام نے مکمل کروائی۔ تو 11ویں امام کی ولادت پورے خاندان اہل بیت کے لیے یہ خوشی لے کے آ رہی کہ اب 11ویں کے بعد 12ویں کی باری، اور 12واں کو جو پیغمبر کے مقصد کو پورا کرے گا، اور ساری دنیا میں وہ اشرقت الارض بنور ربہا، ساری دنیا نور پروردگار سے جگمگا اٹھے گی۔ تو 11ویں امام کی ولادت پر اس لیے خصوصی خوشی منائی گئی۔ 11ویں امام کی والدہ کا نام بھی یاد کر لیجیے، اس لیے کہ یہ نام وہ جو ہمارے یہاں نہیں رکھا جاتا، حدیثہ یا حدیث خاتون، حدیث بھی صحیح ہے، حدیثہ بھی صحیح، یہ ہمارے 11ویں امام کی والدہ کا نام، اور نام ایسا ہے کہ رکھا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نیا اور ماڈرن سے نام بتائیے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو 3 نام، 9ویں امام کی والدہ سبیکہ خاتون، اب یہ نام عام ہو گیا، 10ویں امام کی والدہ سمانہ خاتون، 11ویں امام کی والدہ حدیثہ خاتون، حدیثہ فاطمہ، حدیثہ بطول، حدیث فاطمہ، اس کو جس انداز سے بھی آپ بنائیں، مگر اس اعتبار سے انتہائی متبرک نام ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی والدہ کا یہ نام ہے۔ تو 11ویں امام کی ولادت کی یہ خوشی کہ جو ایک طرف سارے خاندان اہل بیت کو خوش کر رہی، دوسری طرف تمام صاحبان ایمان کی سب سے بڑی خوشی جب ہمارے 12ویں امام کی ولادت کا زمانہ قریب آ رہا، اس خوشی کے موقع پر پروردگار عالم سے دعائیں تو بہت کرنے کو دل چاہتا، مگر بس مختصر سی دعا کہ پروردگارہ ہمیں اپنی اور آل محمد کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں معصومین کی شفاعت اور مدد عطا فرما، پروردگارہ جس طرح سے معصومین خصوصاً ہمارے 11ویں امام نے زندگی گزاری اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع دے، اور جس طرح امام کی شہادت ہوئی اس طریقے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں واپس بلانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ولادت کا جشن ہے، بارگاہ معصومین میں تحفہ تو آپ کو پیش کرنا ہی ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ درود سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد والے۔ Rather hot, isn't it? Listen again. انت مبسوط في مصر؟ ايوه مبسوط قوي، الناس لطاف جدا. وانت يا مدام؟ مبسوطة قوي الحمد لله، بس الجو حر شوية مش كده؟ So now you can tell someone if you like it there by saying مبسوط قوي or مبسوطة قوي. Next, Kamil and his host started talking shop. As Kamil had a meeting next day, remember the word for meeting. ميعاد، عندي ميعاد بكرة. With Mahmoud Makawi. مع محمود مكاوي.
A man is راجل. A businessman is راجل أعمال. عندي ميعاد مع محمود مكاوي بكرة. تعرفه؟ ايوه، راجل لطيف جدا. الميعاد الساعة كام؟ الساعة 5:30. انت وهو بس؟ لا، أنا والسيد أحمد خالد، راجل أعمال كويتي. تعرفه؟ Do you know him? أعرف I know. تعرف you know. تعرف do you know him? راجل لطيف جدا. A very nice man. Listen again and see if you can work out when the meeting is and if anyone else is coming. عندي ميعاد مع محمود مكاوي بكرة. تعرفه؟ ايوه، راجل لطيف جدا. الميعاد الساعة كام؟ الساعة 5:30. انت وهو بس؟ لا، أنا والسيد أحمد خالد، راجل أعمال كويتي. When is the meeting? الساعة 5:30. What's that? At 5:30. أنت وهو بس, just you and him. You tell us if anyone else is going. السيد أحمد خالد. Yes, Mr. أحمد خالد. السيد Mr. راجل أعمال كويتي. What does that mean? A Kuwaiti businessman. So now you can start talking about business appointments. Penny, another drink? Remember. آجاؤ میرے اصغر کہاں ہو آجاؤ غم گلے سے لگا رہی ہوں میں 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 خالی جھولا جھولا 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 رہی ہوں میں منہ کے آنسو بہا رہی ہوں میں اب سوئے شام جا رہے ہوں میں میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے بال بکھرے ہوئے نہ سلجھائے کون اب ماں کے دل کو بہلائے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ جاؤ سے 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 جاؤ سے
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا أسعد الله وابن الفاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله واتبعت كل يقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسواب الشامخة والرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من مولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وأني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وسلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك يا الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا سيدي يا مولا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن عسان ومسلم بن عقيل وأني بن عروة والحر الشهيد الرياحي، السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء، السلطان أبا الحسن سيد العرب والعجام، مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن،
السلام علیک یا امامی و امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ مع الصلوات. حضرات کل ٹھیک 1 بجے نماز جمعہ یہاں پر ہوگی. آپ لوگ تشریف لائیں. ٹھیک 1 بجے نماز شروع ہو جاتی ہے.